زمانے میں جو چرچا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، جو سچ پوچھو جو سچ پوچھو جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پہ اور آپ کی نصیحتوں سے متعلق جو مسلسل گفتگو چل رہی ہے، اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ کی جس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے اور اپنی قوم کو نصیحت کی ہے، وہ مسئلہ ہے غالیوں اور غلات سے متعلق۔ سب سے پہلے یہ واضح کریں کہ غلات یا غالی کہتے کس کو ہیں۔ غلات غالی کی جمع ہے، غالی کہتے ہیں غلو کرنے والے کو۔ غلو کرنا یعنی کسی بھی چیز کو حد سے بڑھا دینا، تجاوز کر دینا۔ دین کی اصطلاح میں غالی یا غلو کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان دین سے متعلق بالخصوص ائمہ اطہار علیہ السلام کو حد سے بڑھا کے بیان کرے یا لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ ذاکری کے نقطے ہیں وہ اپنی جگہ پہ الگ ہیں، لیکن دلائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ غلو دین میں صحیح نہیں ہے، نہ یہ کہ صحیح ہے بلکہ ائمہ نے اس کی مذمت کی ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ در واقع جو غلو ہوتا ہے وہ یہ کہ ائمہ کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ ائمہ کو یقیناً ائمہ مخلوق میں سے ہیں، ان کو لا کے خالق کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ائمہ کو خالق کے برابر لا کے کھڑا کر دینا، خالق کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دینا، یہ ایک غلو ہے۔ صادق آل محمد نے اس غلو کے خلاف ہم لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ چونکہ امام کے زمانے میں بھی جو بہت سارے فرقے تھے شیعوں میں، ان میں سے ایک فرقہ تھا غالیوں کا، غلات کا، اور امام اس فرقے سے بہت زیادہ راضی، نہ یہ کہ بہت زیادہ راضی نہیں بلکہ اس فرقے کی مذمت کرتے تھے، اس فرقے کے متعلق لوگوں کو ہوشیار کرتے تھے کہ دیکھو ان سے ہوشیار رہو۔ چنانچہ امام کی ایک روایت ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ اپنے جوانوں کے بارے میں غلات سے، غالیوں سے ہوشیار رہو کہ یہ کہیں ان کو فاسد نہ کر دیں، یعنی تمہارے جوانوں کو غلات خراب نہ کر دیں، برباد نہ کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلات اللہ کی مخلوق میں شر ہیں، برائی ہیں، خرابی ہیں، پرابلم ہیں۔ غلو کرنے والے غلات اللہ کی عظمت کو کم کرتے ہیں اور اس کے بندوں کی ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ائمہ کی جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نعوذ باللہ مقابلے میں، یا انہی کو اللہ کہہ دیتے ہیں۔ خوب یہ صحیح نہیں ہے۔ ائمہ کی اگر آپ سیرت دیکھیں تو نہ کہ صرف صادق آل محمد، ائمہ نے اس فرقے یا اس طرح کی باتوں کی سخت مذمت کی ہے۔ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ نصیری کی جو مولا کائنات کو نعوذ باللہ استغفر اللہ خدا کہتے تھے، اللہ کہتے تھے، امام نے سخت مذمت کی ہے اور ان کو حتیٰ سزا دی ہے ان کو۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج بعض اوقات ہمارے یہاں نصیری کا خدا اس طرح سے مولا کائنات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ استعمال کرنے والوں کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ مثلا دو خدا ہیں اور ایک باقی لوگوں کا، ایک نصیری کا، لیکن پھر بھی یہ وہ عنوان ہے کہ جو مولا کائنات کو پسند نہیں تھا، کیونکہ بہرحال یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ دور دور تک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مولا کائنات اپنے آپ کو بہترین بندہ بنا کے پیش کرنا چاہتے تھے، نہیں ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ خالق یا اللہ بنا کے پیش کرنا چاہتے تھے۔ لہذا غلات کے لیے صادق آل محمد نے کہا کہ ان سے بچو، ان سے ڈرو، ان سے اپنے جوانوں کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ معاشرے میں اللہ کی مخلوق میں فساد برپا کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے زمانے میں بھی بعض افراد، بہت زیادہ نہیں ہے گنتی میں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس فکر کے نظر آتے ہیں اور بعض اوقات ان کی حقیقتیں کھلتی ہیں، اور بعض ایسے خطبہ ہیں کہ جو ممبر پہ سے شرک آمیز گفتگو کرتے ہیں، جہاں اہل بیت کی کبھی اشارے میں اور کبھی واضح طور سے۔
اہل بیت کو، ائمہ کو اللہ کے مقابلے میں بعض اوقات اس طرح سے اشعار پڑھے جاتے ہیں جو کہ کہیں سے بھی اہل بیت اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ صادق آل محمد نے ہم کو نصیحت کی اور سختی سے تاکید کی کہ ایسے لوگوں سے بچو، ان سے پرہیز کرو۔ کیوں ایسا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ لوگ یہ ساری چیزیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ احکام الہی سے اپنے آپ کو دور کر سکیں اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنے سے فرار کر سکیں۔ جب وہ جو نارمل اللہ کی شریعت ہے، جب وہ شریعت ہوگی اور جب وہ ساری چیزیں ہوں گی تو جس طریقے سے سب لوگ عمل کرتے تھے ویسے ان کو بھی عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن جب یہ اس میں تحریف کریں گے، اپنے حساب سے بنائیں گے، تو اپنی مرضی کے مطابق بہت ساری چیزیں کم کر لیں گے، بہت ساری چیزیں بڑھا لیں گے، جیسا کہ آج دیکھیں آپ یہ فرقہ کرتا ہے۔ حتیٰ وہ چیزیں کہ جو مانتے بھی ہیں اس پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ میدان عمل میں یہ فرقہ یا یہ افراد، یہ خوب آج اتنی تعداد ان کی نہیں ہے کہ ان کو بعنوان فرقہ تسلیم کیا جائے، بعنوان فرقہ قبول کی۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے نظریات، اس طرح کی باتوں کو پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جب جوانوں کو یہ باتیں ائمہ کی معلوم ہوں گی تو ان کے دلوں میں جو ائمہ کا عشق ہے، جو ائمہ سے محبت ہے، جو ائمہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، انشاءاللہ اس جذبے کے تحت ان باطل فکروں کو وہ دور کر دیں گے اور آ کے ائمہ کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کر کے اللہ کی الوہیت کو اور ائمہ کی ولایت کو قبول کریں گے۔ ائمہ ہمارے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ربوبیت کا درجہ نعوذ باللہ نہیں ہے۔ لہذا امام نے متوجہ کیا۔ دیکھیں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر وہ دین کے آئین سے، دین کے قانون سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین سے اپنے آپ کو جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ائمہ کے ان اقوال کو، اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں اور دیکھ کے لوگوں کو بتائیں کہ ائمہ نے اس فکر کی مخالفت کی ہے، اس فکر کی مذمت کی ہے، خاص کر کے ایسے موقع پہ جبکہ دوسرے فرقے ہمارے اوپر اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ ائمہ کو حد سے بڑھا کے اللہ کے مقابلے میں لے آتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ہمارے فرقے سے، ہمارے مسلک سے اس طرح کی باتیں بہا جائیں گی تو جو ان کے الزامات ہیں ان الزامات کے لیے ان کو دلیلیں مل جائیں گی۔ اب یہ آپ بعد میں صفائی دیتے رہیے گا، جب وہ اپنے فرقے میں ہمارے خلاف لوگوں کو سمجھاتے ہیں وہاں پہ ہم دفاع کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ آپ لاکھ کہتے رہیے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا دین سے، یہ دین کے ذمہ دار نہیں ہے، یہ دین کے فیس نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہمارے درمیان ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے فرقوں میں جا کے بات کریں گے تو وہ ہم لوگوں کو، اپنے عوام کو وہ کلپ دکھائیں گے، وہ ویڈیوز دکھائیں گے کہ دیکھو شیعہ وہ ہے کہ جو ائمہ کو اللہ کے مقابلے میں لے کے آتا ہے، اور یہ الزام وہاں پہ ثابت ہوگا کیونکہ حق بتانے والا وہاں پہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بعض دوسری روایتیں ہیں، بہت جلدی سے ہم روایتوں کو عرض کر کے اور اپنی اس گفتگو کو ختم کریں۔ فیض بن مختار امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے گفتگو کی کہ شیعوں میں کیسا اختلاف ہو گیا ہے، اس طرح سے امام نے بات کی اور اسی مسئلے پہ امام سے ڈسکس کیا غلات کے بارے میں۔ یعنی امام کے جو اصحاب تھے وہ ان خطرات کو محسوس کر رہے تھے اور محسوس کرنے کے بعد امام کو متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ کسی مقام پہ امام نے فرمایا کہ دیکھو لوگ شدت سے ہماری طرف جھوٹی نسبت دے رہے ہیں، جیسے کہ اللہ نے ان کے اوپر جھوٹ بولنا فرض کیا ہو۔ آج بھی جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں بہت صفائی سے، بہت آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ خدا کو ان سے کچھ اور، یعنی ایسا وہ جھوٹ بولتے ہیں جیسے اللہ کو ان سے جھوٹ کے علاوہ کچھ اور چاہیے ہی نہیں۔ ہم ان میں سے کسی سے حدیث بیان کرتے ہیں تو بلا فاصلہ اس کی واقعی تعویل کے خلاف تعویل کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ ایسے لوگ احادیث کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی غلط تعویل کرتے ہیں، غلط مفاہیم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک آخری میں روایت عرض کریں اور اپنی گفتگو تمام کی۔ عیسیٰ ہجرانی نے امام کے پاس سے آ کے کہا کہ جو لوگ آپ کے لیے کہتے ہیں مولا ہم آپ سے بیان کریں، امام نے کہا کہو۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کی نعوذ باللہ عبادت کرتے ہیں اور آپ کو خدا سمجھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کو حد نبوت سے بالا سمجھتے ہیں۔ امام نے یہ سن کر اتنا گریہ کیا کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اس لیے کہ ائمہ کا مقصد ہے توحید کا پہنچانا۔ اگر کوئی توحید کو ہی قتل کر دے تو ائمہ کے مقصد کا قاتل ہوتا ہے، اور یہ کام ہمارے ان جوانوں سے لیا جا رہا ہے
جو غلو کر رہے ہیں ولو یہ کہ انجانے میں کر رہے ہیں لیکن ائمہ کو ناراض کر رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.